یہ ہے مقبوض بلوچستان آج منگل 14 جنوری 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے کے آج علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پاکستانی فوج نے کچھی میں 27 افراد کو جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ فوجی گواہ اس مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ تربت جاری معاملے میں فوج نے لاپتہ نوجوان کو قتل کر دیا۔ یوب تعمیراتی کمپنی کے ٹھیکیدار 3 افراد سمیت اغوا ہو گئے۔ زہری سے جبری لاپتہ 13 افراد میں سے 5 بازیاب۔ 35 گھنٹے سے بند شاہراہ آج 11 بجے تک کے لیے کھول دیا گیا۔ بلوچ جمہوریہ کمیٹی کی طرف سے کلات میں ریاستی ناجائز ہتھ کنڈوں کے باوجود کامیاب آگاہی کیمپین اور اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر مہرنگ نے حصہ لیا۔ تربت افسر بلوچی بازار اور کلات میں پاکستانی فورسز کیمپوں پر حملوں کی ذمہ داری PLF نے قبول کر لی۔ ڈیرہ اللہ یار غیرت کے نام پر شوہر نے بیوی اور نوجوان ہدایت اللہ کو قتل کر دیا۔ خزدار نال بھٹے خان نامی شخص چوری کار کی ٹکر سے اپنی 5 سالہ بچی سمیت ہلاک ہو گئے۔ کلات کے علاقہ مشتر میں نے نبی بخش ولد خدا بخش نامی شخص کو کچل کر ہلاک کر دیا جب وہ روڈ کراس کر رہے تھے۔ کچھی پاکستانی فوج نے کچھی میں 27 افراد کو ہلاک کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق 2 ڈرونز نے سول آبادی پر بمباری کی جس میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ فوجی دعویٰ ہے کہ ضلع کچھی میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 27 عسکریت پسند ہلاک کر دیے ہیں، تاہم انہوں نے ان کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ دوسری جانب جبری لاپتہ افراد کے لواحقین پریشان ہیں کہ کہیں ان کے پیارے نہیں مارے گئے ہیں۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت میں جوسک کے نزدیک شاہراہ پر الصبح 4 بجے کے قریب پاکستانی فورسز نے جبری لاپتہ شخص اتفاق منظور نامی نوجوان پر بارود باندھ کر اسے دھماکے سے قتل کر دیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائی سمیت 10 دسمبر 2024 کو لاپتہ ہوئے تھے، جنہیں فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا، جبکہ ان کے بھائی بازیاب ہو گئے مگر وہ لاپتہ تھے۔ یوب بلوچستان خیبر پختونخوا کو ملانے والی زیر تعمیر یوب میر علی خیل ٹانک روڈ کے سیکشن 2 پر واقع ایک تعمیراتی کمپنی کے سائٹ پر مسلح افراد نے حملہ کر کے کیمپ سے ٹھیکیدار سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ واقعہ یوب شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحد کے قریب علاقہ کچھ مینا میں پیش آیا ہے۔ خزدار زہری سے 3 دن قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ 13 نوجوانوں میں سے 5 نوجوان فردین کریم، بلال علی اکبر، خالد سمد، عمران اکبر بازیاب ہو گئے ہیں۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ زہری کراس اور سورب کے مقام سے بند تھا۔ پچھلے 35 گھنٹوں سے بعد ازاں لواحقین نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آج صبح 11 بجے تک روڈ کھول دیا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے تمام پیارے بازیاب نہیں ہوتے وہ شاہراہ کو بند رکھیں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ویبرگ بلوچ نے آ کر لواحقین سے اظہار یکجہتی کی۔ کلات بلوچ یکجہتی کمیٹی کلات زون کی جانب سے 13 جنوری 2025 کو بلوچوں کی تاریخی مرکز شہر کلات میں بلوچ نسل کشی کے یادگار دن 25 جنوری کے مناسبت سے آگاہی مہم کا اہتمام کیا، جس میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے علاوہ بلوچ راج نے بھاری تعداد میں شرکت کی، اپنے قومی شعور بیداری کا عملی مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف حسب سابق ریاستی اداروں کی طرف سے عوام کو نسل کشی سے متعلق قوائف جمع کرنے اور اجتماع میں شرکت سے روکنے کے لیے بے جا ہراساں کیا گیا۔ موبائل نیٹ ورکس بند کر کے لوگوں کو محدود کرنے اور حقائق کو چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی، جسے ظلم ستم سے تنگ کلات کے باشعور باسیوں نے قومی جذبے سے مات دی۔ اس دوران لوگوں کا اجتماع شہدائے قبرستان میں جمع ہوا، جہاں شہدائے بلوچستان کے قبروں پر چادر کشائی اور پھول نچھاور کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کی گئی۔ بابو نوروز خان زرکزئی اور ان کے ساتھیوں کے مزاروں پر سلامی دی گئی، جس کے بعد شہید شہزاد بلوچ کے قبر تک موٹر سائیکلوں اور قافلے کی شکل میں ریلی نکالی گئی، جہاں شہید شہزاد بلوچ کے قبر پر فاتح خوانی اور پھول نچھاور کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔